اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. اب یہ جب آیت نازل ہو گئی کہ فرمایا اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اب علی الاعلان اعلان فرمائیے. ایک گریجولی یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو. تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے علی الاعلان. اللہ اکبر. اب نبی پاک علی الاعلان اللہ کی طرف بلانے لگے. شرک کے خلاف بات کی, بت پرستی کے خلاف بات کی, معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی, اللہ کی طرف بلایا, آخرت سے ڈرایا. اب تو اپنے پرائے ہو گئے, اب تو اپنے دشمن ہو گئے. ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر, کیونکہ چند ہی ساتھی تھے, جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں, یقین کریں آج بھی پڑھیں 1450 سال کم و بیش ہو گئے, آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا. ہر ظلم و ستم سہتے گئے. ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام پہ کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا, میں بیان نہیں کروں گا, میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا, میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا, میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا, مجھے پیار نہیں ملا, مجھے عزت نہیں ملی, مجھے ذمہ داری نہیں ملی, مجھے بیان نہیں دیا, ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا, میں اتنا پرانا تھا. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں اور کیا زبردست جذبہ تھا. سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا. یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن, ساحر, شاعر, مجنون یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا. آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر تھپتیاں کستے, گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے. شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے نبی پاک کے راستے میں, کانٹے بچھاتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے, کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دے دیتے, کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے. روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے, آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے, مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ عز و جل کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے. گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے, نبی پاک کسی سے بات نہ کر سکیں, تلاوت کی آواز کسی تک نہ پہنچے. جیسے ہی پیارے آقا تلاوت فرماتے, بیان فرماتے, لڑکوں کا غول ہوتا, تالیاں بجاتے, سیٹیاں بجاتے, اتنا شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی. نبی پاک کسی جگہ پر جا کر پبلک میں جا کر بیان فرماتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب پیچھے آتا اور چلا کر کہتا اے لوگوں میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, اس کی تم بات نہ سنو. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی, قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتا ہوگا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. این حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے. نبی پاک نماز پڑھ رہے اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے. یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا, اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا. اب میرے آقا سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کے کاندھے پر اوجڑی رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اب یہ ظالم آس پاس کھڑے ہو کر ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے, مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے رہے. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھیں, آپ کو خبر ملی, آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی, آپ دوڑتی بھی آئیں, سب کو دور ہٹایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کاندھے سے نبی پاک جب سے سجدے میں ہیں, آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. بی بی فاطمہ آ کر آپ نے اوجڑی ہٹائی, نبی پاک کے مبارک دوش سے پیارے آقا نے نماز کمپلیٹ کی. اب نبی پاک کے قلب اقدس کو اتنا غم پہنچا, اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی, اللہم علیک بقریش, یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے. پھر ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں.
پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیسا دور تھا۔ اللہ کی طرف بلاتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، سجدہ کرنا چاہتے تھے، اذان دینا چاہتے تھے، لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے تھے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ شاعر نے اس زمانے کے حالات کو اپنے اشعار میں کیسے قلم بند کیا، وہ لکھتے ہیں پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی سختیاں جھیلی۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکلیں آئیں تو دین کا کام چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔